اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا صراط المستقیم۔ حکومتی اطاعت کے ساتھ اپوزیشن گٹھ جوڑ شروع ہو چکا ہے۔ عوام نواز مانگ رہی ہے اور شہباز محو پرواز ہے۔ مولانا کی بڑی دھمکی، الیکشن سے کوئی بھی سیاسی پارٹی مطمئن نہیں ہے۔ حکومت سازی کے لیے تو توڑ جوڑ ہو رہا تھا، لیکن سیاسی صورتحال ایسی ہے کہ اپوزیشن بنانے کے لیے بھی اتحاد کی ضرورت ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے نون لیگ کو دعوت دی ہے کہ اپوزیشن میں اکٹھے بیٹھیں، اور عمران خان نے نون لیگ پی پی سے اتحاد کرنے سے منع کر دیا ہے اور جے یو آئی کے لیے سافٹ کارنر رکھا ہے۔ اور جواباً مولانا نے بھی اشارہ دے دیا ہے کہ ہمیں دماغوں سے تکلیف نہیں، ہمیں دماغوں سے تکلیف ہے، جسموں سے نہیں ہے۔ مولانا نے کہا ہے کہ جے یو آئی کو الیکشن میں دھاندلی کے ذریعے شکست دی گئی ہے اور اسلام دشمن قوت ملوث ہیں۔ جمعیت علماء اسلام نے اسرائیلی ریاستی دہشت گردی کے خلاف فلسطین اور حماس کی حمایت کی ہے، اور اس لیے بین الاقوامی دباؤ کی وجہ سے الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے۔ الیکشن کی مہندی ابھی پوری طرح ہاتھوں پر سجی ہی نہیں۔ مولانا نے تحریک چلانے کی کال دے دی ہے۔ مولانا کو سندھ بلوچستان الیکشن پر اعتراض ہے، جبکہ پی ٹی آئی کو پنجاب کے الیکشن پر اعتراض ہے۔ مولانا نے نون لیگ کو دعوت دی ہے، جبکہ پی ٹی آئی مولانا کے لیے سافٹ کارنر رکھتی ہے۔ مولانا نے اسٹیبلشمنٹ کو بھی خبردار کیا ہے کہ سیاست سے دور رہیں اور سر کا تاج بنا لیں گے اور سیاست کا جواب سیاست سے دیں گے۔ سیاسی جماعتیں 2024 کے الیکشن سے مطمئن نہیں ہیں۔ ہر جماعت کہہ رہی ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے، لیکن جمہوری عمل کا ایسا بنیں گے۔ اس الیکشن میں بہت ہی قادآور سیاستدانوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ الیکشن حیران کن ہی نہیں بلکہ تباہ کن بھی ہیں، اور اس الیکشن کے ثمرات بہت جلد عوام کو بھی منتقل ہونے شروع ہو جائیں گے۔ کافی عرصے سے نون سے شین نکالنے کی باتیں ہو رہی تھی، آخرکار مائنس نون کا فارمولہ اپلائی کر دیا ہے۔ عوامی نعرہ تھا کہ پاکستان کو نواز دو، اور عوام کو شہباز دے دیا ہے، اور کاکر صاحب تو پہلے ہی گیس کے بلز کے ذریعے عوام کا دھواں نکال رہے ہیں۔ شہباز شریف کی 16 ماہ کی کارکردگی سے عوام پہلے ہی مایوس ہے، اور اس مایوسی کا ہلکا سا اظہار الیکشن میں کر دیا ہے۔ پنجاب اور باقی صوبوں میں ووٹ نواز شریف کو کاسٹ ہوا ہے، شہباز شریف کو نہیں ہوا، بلکہ شہباز شریف کی بدولت نون لیگی ووٹرز 8 فروری کو نہیں نکلے، اور جو نکلے ہیں انہوں نے اپنے غم اور غصے کا اظہار کیا ہے۔
بے شک پارٹی کا فیصلہ ہو یا نواز شریف کا، لیکن عوام نواز شریف کو ہی وزیر اعظم دیکھنا چاہتی ہے، اور اللہ کے بعد میاں نواز شریف سے عوام کی امیدیں جڑی ہوئی ہیں۔ کوئی شک نہیں کہ حکومت کمزور ہوگی، اس لیے میاں صاحب کمزور حکومت نہیں کرنا چاہتے تو پھر حکومت ہی نہ بنائیں، مولانا صاحب کی دعوت قبول کریں اور اپوزیشن میں بیٹھیں۔ عوام میاں نواز شریف کے ساتھ ہے۔ پی پی کی مدد سے مرکز میں حکومت تو بن جائے گی، لیکن اس کے بدلے نون لیگ مرکز میں بہت کچھ کھو بھی دے گی۔ بلاول بھٹو صاحب نے واضح الفاظ میں اپنی خواہش کا اظہار کر دیا ہے کہ وہ زرداری صاحب کو صدر پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں، اور پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ جی سپیکر کا الیکشن بھی لڑیں گے اور چیئرمین سینٹ کا الیکشن بھی لڑیں گے۔ لڑیں گے کا مطلب یہ ہے کہ یہ تینوں عہدے جو ہے وہ پیپلز پارٹی ہر صورت میں نون لیگ سے لے گی۔ اس کے لیے زرداری صاحب کو چاہے خرید و فروخت کرنی پڑے، وہ ایکسپرٹ بندے ہیں، بہت تجربے کار بندے ہیں، منجے ہوئے سیاستدان ہیں، وہ منجے ہوئے سیاستدان ہیں۔ ابھی نون لیگ کا ڈیلیگیشن ان کے پاس پہنچا ہے، گفتگو کا ابھی آغاز بھی نہیں ہوا، تو زرداری صاحب نے کہا جی باقی باتیں بعد میں ہوگی، پہلے بلوچستان کی حکومت مجھے بنانے کی اجازت دی جائے اور میری مدد کی جائے کہ میں بلوچستان کی حکومت بناؤں۔ تو نون لیگ سے ابھی یہ داخل ہی ہوئے ہیں، ابھی زرداری ہاؤس میں ان ہوئے تھے کہ اس نے جو ہے اپنا کمال دکھایا اور بلوچستان کی حکومت لے لی نون لیگ سے۔ حالانکہ نون لیگ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ مل کر بلوچستان میں حکومت بنا سکتے تھے۔ مولانا صاحب کی وہاں پہ 11 سیٹیں ہیں، نون لیگ کی 10 سیٹیں ہیں، 21 سیٹیں تو یہ ہو گئی، اور باقی جو آزاد امیدوار ہیں ان کو ملا ملو کے بلوچستان کی سیٹیں کم ہوتی ہیں، تو یہ آرام سے وہاں پہ حکومت بنا سکتے تھے۔ لیکن پھر زرداری صاحب تو زرداری صاحب ہیں، انہوں نے تو پھر دستی جو ہے نا دیا کچھ نہیں، پہلے ہاتھ ان سے لے لی ہے، تو ابھی وہ زیادہ سے زیادہ ان کی حمایت کر دیں گے، ان کو ووٹ دے دیں گے، حکومت نون لیگ کی بن جائے گی۔ لیکن باقی جو ہے اہم ترین جو 3 عہدے ہیں پاکستان کی صدر کا اور سپیکر کا اور سینٹ چیئرمین سینٹ کا، وہ ان کے ہاتھ سے چلا جائے گا تو یہ بے بس ہوں گے۔ اور پھر پی ڈی ایم کی حکومت میں جس طرح پیپلز پارٹی نے کوئی ذمہ داری نہیں لی، وہ عوام میں گئے ہیں، انہوں نے سارا مدعا جو ہے وہ نون لیگ پہ ڈال دیا تھا، تو اب بھی جب وہ حکومت سے علیحدہ ہو جائیں گے اور سارا مدعا جو ہے نا وہ نون لیگ کے اوپر ہوگا سارا بوجھ، اور پہلے ہی نون لیگ کو ہلکا سا عوام نے جھٹکا کروایا ہے پنجاب میں، دوسرے صوبوں میں بھی ہوا ہے، لیکن پنجاب میں میاں نے جتنے کام کیے ہوئے تھے، شہباز شریف نے خود جتنے کام پنجاب کے اندر کیے ہیں، جو ان کی کارکردگی تھی، اس کے باوجود عوام نے اپنے غصے اور غم کا اظہار کیا ہے، جو شہباز شریف کی 16 ماہ کی کارکردگی تھی، اس پہ عوام نے اچھا خاصا جھٹکا لگایا ہے نون لیگ کو۔ اور چند کلومیٹر کی جو حکومت ہے اس کے لیے پھر مولانا صاحب جیسے دوستوں کو ناراض کرنا بھی میرا خیال ہے کہ درست نہیں ہے۔ بہتر ہے کہ حکومت سازی کی دعوت پی ٹی آئی اور پی پی کو دی جائے، ابھی وقت ہے، یہ ملبہ نون لیگ اپنے گلے نہ ڈالے۔ اگر شہباز شریف صاحب اپنے سی وی میں دوبارہ وزیر اعظم پاکستان لکھنا چاہتے ہیں تو ضرور وزیر اعظم بنے، لیکن اس بار عوام کو مایوس کیا تو عوام کی طرف سے سخت رد عمل آئے گا۔ آصف زرداری صاحب ایک تجربے کار آدمی ہے، کھلاڑی ہیں، تو
وہ یہ ذمہ داری نہیں لیں گے. حکومت کی ذمہ داری جو ہوگی وہ پھر نون لیگ کو ہی لینی پڑے گی. شہباز شریف اب دوبارہ وزیر اعظم کے لیے اور کوئی آپشن نہیں ہے نون لیگ کے پاس، تو شہباز شریف ہی وزیر اعظم بنیں گے. میاں نواز شریف 3 بار پہلے وزیر اعظم بن چکے ہیں، تو اب شہباز شریف بھی 2 بار وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں، لیکن ہر کوئی نواز شریف نہیں ہے. جتنا بھی ووٹ ہے پاکستان میں نون لیگ کا، وہ صرف نواز شریف کے نام کے پیچھے کاسٹ ہوتا ہے. شہباز شریف کے پیچھے ووٹ کاسٹ نہیں ہوتا. تو میاں صاحب، اگر میاں نواز شریف اور نون لیگ کی حکومت بنانا ضروری ہے تو پھر نواز شریف کو وزیر اعظم بننا چاہیے. عوام کے ووٹ کی قدر کرنی چاہیے، عوام کے ووٹ کو عزت دینی چاہیے. میاں صاحب خود یہ نعرہ لگایا تھا، تو اب عوام نے نواز شریف کو ووٹ دیا ہے، تو نواز شریف عوام کے ووٹ کی قدر کرتے ہوئے وزیر اعظم پاکستان خود بنے اور عوام کو ڈیلیور کرے. عوام کی جو امیدیں ہیں وہ نواز شریف سے وابستہ ہیں. شہباز شریف کو تو 16 ماہ میں عوام دیکھ چکی ہے. تو بہتر یہی ہے کہ اپوزیشن نہیں ہے تو پھر میاں نواز شریف خود وزیر اعظم بنے. چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں. شکریہ.